الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى عز وجل في كلامه المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ۔ شہدائے کربلا کی یاد کے اندر محفل رکھی گئی ہے، تو شہید کے بارے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کوشش کروں گا کہ آیت اور احادیث اور جو معتبر روایات ہیں اہل سنت کی تاریخ کے اندر وہ آپ کے سامنے بیان کروں، اور کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتا دوں یا دے جاؤں کہ جو کم منبر و محراب پر سنائی جاتی ہیں اور کم بیان کی جاتی ہیں، اور شکوک و شبہات بعض اوقات پبلک کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ علماء سے دوری کی وجہ سے، کیونکہ یوٹیوب ہمارے بہت قریب ہے، فیس بک ہمارے بہت قریب ہے، صرف دوری ہے تو علماء حقہ سے ہماری دوری ہے، جس وجہ سے شکوک و شبہات سن کر پیدا ہو جاتے ہیں اور اندر ہی رہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ شکوک و شبہات ہمارے ایمان کے لیے بہت خطرہ ہے۔ ایمان کی تعریف آج آپ کو بتا دوں، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے رسالہ سبحان الصبوح کے اندر اور ایک اور دوسرے مقام میں ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ دل دماغ میں کسی چیز کے بارے میں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں کوئی شک جگہ نہ پائے۔ اگر شک آ جائے تو وہ یقین کا منافی ہوگا، تو ایمان وہیں ختم ہو جائے گا۔ ایمان یہ ہے کہ شک نہ آ پائے۔ جیسے ہم اپنے رب کریم کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنے مولا کریم کو رب العالمین مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں، ایک جانتے ہیں، توحید واجب الوجود مانتے ہیں۔ یہ سارے ہمارے عقائد رب کریم کے بارے میں جو قطعی عقائد ہیں، جو قرآن و سنت سے قطعاً ثابت ہیں، پروون بائی قرآن اینڈ سنہ ہیں، ان کے بارے میں اگر شک آ جائے گا تو وہ ہمارے ایمان کی نفی کر دے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اسی حال میں بندہ دنیا سے چلا گیا تو وہ کس حال میں پھر اٹھایا جائے گا۔ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، جو لوگ اللہ کے رستے میں فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو۔ نہیں ہے اسے وَلَا تَقُولُوا نہیں امر کی اپوزٹ ہوتی ہے کہ نہیں کا صیغہ ہے کہ ان کو تمہیں کہنا منع ہے، تم ان کو مردہ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا تم ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو۔ ایک یہاں تو کہا نا کہو نا، تم ان کے بارے میں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ کیوں مولا کریم ہم انہیں مردہ کیوں نہ کہیں؟ بظاہر تو وہ شخص کے اندر سے روح نکل گئی ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اسے حواس خمسہ جو ہمارے 5 حواس ہیں وہ اس کے کام نہیں کر رہے، اور عدت کے بعد شہید کی بیوی نکاح کر لے گی تو اسی صورت میں ہوتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جائے، اسے مردہ کیوں نہ کہیں؟ رب کریم نے فرمایا بل احیاء، وہ اپنے رب کریم کے ہاں زندہ ہیں۔ بل سے جو سوال پیدا ہوا تھا اس کی نفی کر دی اور اس کا جواب دے دیا کہ تمہارے ذہن میں شاید یہ شک گزرے کہ اسے مردہ کیوں نہ کہیں۔ میں رب کریم جس کو تم اپنا لارڈ مانتے ہو، اپنا رب مانتے ہو اور اپنا کریٹر جانتے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ زندہ ہے۔ یا اللہ زندہ ہے
تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ یا اللہ زندہ ہیں، ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے ان کو چھوا کیوں نہیں جا سکتا؟ یا اللہ زندہ ہیں تو اس کی بیوی نکاح کیوں کرتی ہے؟ رب کریم نے فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، سنو تم اپنے شعور اور حواس سے شہید کی زندگی کو جاننا چاہتے ہو، اپنے شعور سے، حواس خمسہ سے، ٹچنگ کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے، سینگ، واچنگ، لسننگ کے ذریعے تم ان کے ذریعے جاننا چاہتے ہو کہ شہید کی زندگی کیا ہے۔ میں تمہیں رب کریم یہ کہہ رہا ہوں کہ زندہ ضرور ہے لیکن تم اس کے شعور نہیں رکھ سکتے، تمہارے حواس۔ میں یہ کہتا ہوں تم اس کا شعور رکھ سکتے نہیں کہ تم سینگ، یہ جو واچنگ ہے، لسننگ ہے، تم ان کے ذریعے دیکھ کے بتاتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے، سن کر بتاتے ہو، ٹچ کر کے بتاتے ہو، چکھ کر بتاتے ہو۔ شہید کی زندگی ان تمام حواس خمسہ سے وراء الورا ہے۔ جب یہ عام شہید کی بات ہے کہ وہ رب کے ہاں زندہ ہے، سید الشہداء کا حال کیا ہوگا، امام حسین کا حال کیا ہوگا؟ اب آئیے ان حدیث کی طرف، ان اخباری جو رپورٹس تاریخ میں لکھی گئی، مختلف واقعات بیان ہوئے، ان کو میں چھوڑ رہا ہوں، ڈائریکٹ احادیث میں آ رہا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کہ وہ شہزادے، کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جن کے فضائل صحابہ کے سامنے بیان کیے، ایک دن آقا کریم علیہ السلام اس حال میں نکلے، اخذ بید الحسن والحسین، آپ نے امام حسن کا ہاتھ اور ایک ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، اور فرمایا نکل کر، اور یہ روایت بھی کس سے ہے؟ مولا علی سے ہے، اور اس کی پوری سند میں اہل بیت اطہار کے ائمہ ہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے اس کی صرف سند، اس حدیث کی اہل بیت اطہار ہے، اس کی سند، صرف سند، نام اگر کسی مجنون پر پڑھ دیے جائیں اس کا جنون جاتا رہے گا، یہ ایسی حدیث ہے۔ فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال من احبہما، جس نے ان دونوں سے محبت کی، امام حسن سے، امام حسین سے، whosoever loves them، جو ان سے محبت کرتا ہے، وَأَبَاهُمَا، جو ان کے بابا مولا علی سے محبت کرتا ہے، وَأُمَّهُمَا، جو ان کی والدہ سجدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سے محبت کرتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَكَانَ مَعِيَّ فِي دَرْجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ میرے درجے میں قیامت والے دن جنت میں ہوگا۔ اتنی قوی 8 حوالوں کے ساتھ اس حدیث کو میں بیان کر رہا ہوں، اتنی پیاری فضیلت میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے حسنین کریمین اور مولا علی کی اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کی، اور پھر اس کے علاوہ کئی روایات میں، ایک روایت نہیں، سند صحیح کے ساتھ کئی روایات میں میرے آقا کریم علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام انہی شہزادگان کے لیے جب امام حسن ایک میں آیا اور ایک میں ابل حسن ابل حسین، دونوں کے الفاظ ہیں، یعنی امام حسن یا امام حسین، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی کمر مبارک پر یہ شہزادہ امام حسین سوار ہو جاتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام سر صرف اس لیے نہیں اٹھاتے کہ کہیں میرا یہ شہزادہ جو کھیل رہا ہے اس کے کھیلنے میں خلل نہ آ جائے، کھیلنے میں، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان نماز کے بعد آپ نے جب غیر معمولی تاخیر دیکھی، صحابہ کرام کے چہروں پر سوالیہ نشان تھا کہ یا رسول اللہ آج اتنی طوالت دی ہے، اتنے لانگ سجدے کیے ہیں، اس کی ریزن آپ بیان، یعنی سوالیہ نشان تھا۔ میرے آقا نے خود بیان فرمایا یہ کوئی وحی الہی کے منتظر میں نہیں تھا، یعنی وحی الہی نہیں آ رہی تھی، میں اس وجہ سے سجدے کو لمبا نہیں کیا، اور نہ ہی امر حدثنی، کوئی امر لاحق ہوا جس کی وجہ سے میں نے سجدہ کو طویل کیا، صرف اور صرف وجہ یہ تھی میرا یہ شہزادہ میں سوار تھا اور میں اس کے کھیلنے
نہیں ڈالنا چاہتا. فَكَرِهْتُ کے الفاظ ہیں, میں نے ناپسند کیا کہ میں اپنے شہزادے کو اجلت میں ڈال دوں, اور اجلت میں ڈال کے یہ اپنا کھیلنا جو بھی جس سلسلہ تھا یہ اس کو ختم کر دیا. اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ دوسری حدیث میرے آقا کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. حسنین کریمین آتے ہیں, آپ خطبے کو چھوڑ کر حسنین کریمین کو اٹھاتے ہیں. اور اندازہ لگائیے ایک مرتبہ کیا ہوا, آپ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک کے پاس سے گزرے. کون؟ میرے آقا کریم علیہ السلام. وَأَنَّ الْحُسَيْنِ يَبْكِي, امام حسین اس وقت رو رہے تھے حجرہ مبارک, اس کی آواز باہر آ رہی تھی رونے کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے کی آواز سن کے فوراً حجرہ کے اندر آتے ہیں. سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ صادقہ کو مخاطب کرتے ہیں, کہتے ہیں اے فاطمہ, اے میری بیٹی, حسین کو رونے نہ دیا کرو. حسین کو کیوں؟ انا بکاءہ یؤذینی, بیکاز ہز ویپنگ, یہ جو روتے ہیں, جب یہ روتے ہیں یہ رونا مجھ کو ایذا دیتا ہے. اب اندازہ لگا لیں کہ حضرت امام حسین کا رونا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا ہے. اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں صحیح سند کے ساتھ, دو صحابیہ ام المومنین اور عبداللہ بن عباس جو چچا کے بیٹے ہیں, دونوں روایتیں میں سناؤں گا. آقا کریم علیہ السلام ام سلمہ کے خواب میں آتے ہیں. حضرت سلمہ خود فرماتی, میں گئی امی جان سے ملنے کے لیے, میں نے دیکھا کہ آپ رو رہی. میں نے پوچھا امی جان یہ رو کیوں رہی ہیں؟ فرمایا میں نے ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. خواب میں نے دیکھا کس حالت میں؟ فی لحیتہ التراب, آپ کی داڑھی مبارک پر مٹی کے آثار ہیں. اور میں نے جب پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے, آپ کی حالت اس طرح کیوں کر ہے؟ فرمایا ام سلمہ, میں نے یہ کہا نہ تھا کہ میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا. شہید تو قتل الحسین آنفا, میں ابھی مشاہدہ کیا ہے, میں نے ابھی دیکھا ہے کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کی زمین پر شہید کر دیا گیا. یعنی شہادت گاہ کو, اس مقتل کی جگہ کو, کربلا کی زمین کو, عین اس وقت جب امام حسین کو زمین پر لٹا کر شہید کیا جا رہا تھا, اس وقت عین اس وقت وہ نظر مصطفیٰ میں تھے. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امام حسین پر جو بعد والوں نے الزام لگایا کہ معاذ اللہ وہ باغی تھے, امیر المومنین یزید کی بیعت کو چھوڑا, ہرگز نہیں. اگر وہ باغی ہوتے تو وہ نظر مصطفیٰ میں نہ ہوتے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آنسو نہ بہاتے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا, اکبرا اشعثا, کہ آپ پر غبار کے آثار ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ بیدہ قرورا, آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے. جب میرے سوال پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, فرمایا یہ خون تم دیکھتے ہو شیشی میں کیا ہے؟ جب میں نے استفسار فرمایا, سوالی انداز میں دیکھا, تو میرے آقا نے خود جواب دیا, ھذا دم الحسینی و اصحابہ, یہ کسی اور کا خون نہیں, یہ میرے شہزادے امام حسین کا خون ہے. لم ازل التقطہ منذ اليوم, آج میں مقتل گاہ پہ موجود تھا, آج میں جائے مقتل پر موجود تھا, آج امام حسین کی شہید گاہ پہ موجود تھا, اور سارا دن سے میں یہ خون شیشی میں جمع کر رہا. میرے آقا کریم علیہ السلام کا وہاں پر موجود ہونا اور آقا کریم علیہ السلام کا یہ خون گرنے نہ دینا بلکہ شیشی میں جمع فرمانا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت گاہ پہ آنا, اسے مشاہدہ کرنا, اپنی نظر میں رکھنا, یہ صداقت کی دلیل ہے کہ امام حسین
اپنے امتحان میں کامیاب بھی ہوئے اور دنیا سے صادق و مصدوق بن کر گئے. یہ میں احادیث کی میں نے کوئی واقعہ بیان نہیں کیا, کوئی تاریخی کتاب نہیں بتائی, میں نے نہ کوئی البدایہ والنہایہ کا حوالہ دیا, حالانکہ معتبر سند کے ساتھ واقعہ کربلا اس میں موجود ہے. میں نے صرف احادیث آپ کو سنائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اگر وہی بیان کر دی جائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو وہ یہی اسی سے ثابت ہو جائے گا. آپ سچے تھے, جھوٹا یزید تھا. آپ کامل تھے, یہ اصغر اور مذلل یزید تھا. اور آپ اچھے تھے, گندا یزید تھا, فسق و فجور سے بھرا ہوا یزید تھا. آپ اچھے تھے اور آپ نے اپنی مولا سے محبت کو ثابت کر دیا. جب چھوٹا سا بیٹا ایک روایت کے مطابق آیا کہ علی اصغر کی ولادت بھی میدان کربلا میں ہوئی, اور ایک روایت کے مطابق البدایہ والنہایہ کی مطابق کہ ولادت 6 ماہ پہلے ہوئی. آپ اس کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور اسی حال میں ان کافروں نے آپ کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا, ننھے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا. میرے امام حسین نے اس وقت بھی صبر کا دامن تھاما اور یہ کہا مولا یہ تیری دی ہوئی نعمت تھی, اسے اپنے رستے میں قبول فرما لے. یہ تیری دی ہوئی نعمت تھی, اسے اپنے رستے میں قبول فرما. یہ ہے امام اہل بیت, امام یعنی اہل بیت کے ائمہ میں سے اونچے درجے کے امام امام حسین جو صبر کا یوں درس دے رہے ہیں. دوسرا, جب آپ کو شہید آپ کی شہادت کا وقت آیا, میرے امام نے سر کٹنے سے پہلے پوچھا کہ یہ نماز کا وقت ہے, اندازہ لگایا نماز کا وقت ہے, تو آپ نے فوراً سجدہ کیا. اور روایات میں تیمم کے الفاظ بھی ہیں, آپ نے تیمم کیا, پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے. اس لیے جھکے کہ حسین اپنی آخری نماز بھی اس حالت میں ادا کرنا چاہتا ہے. یہ درس دیا, اس is the message of the کربلا. یہ میسج کربلا کا ہے, ایک صبر ہر حال میں تھامے رکھنا, دوسرا کسی بھی حال میں نماز نہ چھوڑنا, کسی بھی حال میں نماز نہ چھوڑنا. میرے امام نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ زانی تھا. کیوں؟ فاسق تھا, فاجر تھا, وہ اہل نہیں تھا کرسی کا, نہیں تھا. یہ 4 سے 5 گنا ایسے ہیں جو متواتر آئے یزید کی روایات ہیں. متواترہ میں, متواتر کہتے ہیں یقینی طور پر یزید میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی لسٹ ہے, لیکن 5 گنا ایسے ہیں جو روایاتیں ٹریڈیشنل جو چین آتی ہے, روایتیں متواترہ جسے ہم کہتے ہیں, اس کے اندر آئے ہیں. 5 گناہوں کی وجہ سے میرے امام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا جو متواتر آئے. زانی تھا, وہ فاسق تھا, یہ شراب پیتا تھا. آج ہم بڑے حسینی ہیں, ہم ہیں نا حسین والے, بولو ہے نا حسین والے, محبت ہے نا. اللہ تعالیٰ اس محبت کی صدقے ہمیں بخش دے. آج اگر ہم اپنی پوری زندگی کو دیکھیں یا پوری زندگی کو چھوڑو, ہم اپنے لاسٹ ویک کو دیکھ لیں, لاسٹ ویک کو دیکھ لیں, میرے اندر جو عناصر پائے جاتے ہیں یا جو کام میں نے کیے ہیں یا دوسرے الفاظ میں جو کرتوت میں کرتا ہوں وہ حسین کے تو ہو ہی نہیں سکتے, تو پھر دوسرا کس کیٹیگری کے ہیں؟ بولو, وہ کام حسین ہی تو نہیں, حسین والے تو نہیں, تو یزید کی کیٹیگری میں آتے ہیں نا. یعنی جوانی میں نہ میں نے شباب دیکھا, نہ کوئی حلال و حرام کی تمیز دیکھی, اور میں نے ہر وہ کام کیا جو میرا من چاہتا تھا. اور کربلا کے 10 محرم کو ایک محفل کرا کے میں حسینی پکا بن گیا. زنا مجھ سے بھاگتا ہے, زنا مجھ سے بھاگتا ہے, اتنا کرتا ہوں مجھ سے بھاگتا ہے. شراب کی بوتل مجھ سے ڈرتی ہے, اور عورتیں شر فساد سے مجھ سے بھاگتی ہیں. یعنی میرے کرتوت ایسے ہیں جو سارے کے سارے یزیدی تھے, لیکن پھر بھی میں پکا حسینی. کیا امام حسین یہ نہیں پوچھیں گے کہ اے پکے حسینی, اے مجھے ماننے والے, میرا نام لینے والے, کرتوت تیرے یزیدی تھے, تو حسینی کہاں سے بن گیا؟ نماز تو نہیں پڑھتا تھا, اور آخری خطبے کے وقت جمعہ کے آخری ٹائم پہ
میں آ کر گھڑیاں دکھاتا تھا امام کو، یعنی مسجد سے مجھے اتنی چڑ تھی کہ جلدی جلدی میں بھاگوں۔ میرا حال یہ تھا، جن کو مسجد سے محبت تھی وہ امام حسین تھے، اور یزید تھا جو نماز کے قریب نہیں جاتا تھا، تو پھر میں کیا ہوں؟ یہ میسج بھی ہم نے حضرت امام حسین کی زندگی سے حاصل کرنا ہے۔ آخری بات، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اور رضوی علماء یعنی اعلی حضرت کی جو تعلیمات کو بڑی سٹرکٹلی تھامتے ہیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر آئے دن کسی نہ کسی پر بیچارے پر ناسبی اور رافضی کا الزام لگتا ہی رہتا ہے۔ رافضی دوسروں پر لگتا رہتا ہے، ناسبی ان پہ لگتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ 2 ٹرمز ہیں جو کہ ٹیکنیکلی اس وقت مولا علی کے زمانے میں بنی تھی، کہ ناسبی وہ تھا جو اہل بیت کو برا کہتے تھے، اور رافضی وہ تھا جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے لیکن صحابہ کو برا کہتے تھے۔ لیکن یہ آج ہر منبر پر، ہر محراب پر یہ ایسا ہونے لگا اہل سنت کی محافل میں، یا تو اس کو ناسبی کہا جاتا ہے معاذ اللہ اہل بیت کا گستاخ، یا پھر اسے رافضی کہا جاتا ہے صحابہ کا گستاخ۔ کیوں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر کوئی شان بیان کرتا ہے، امیر معاویہ کی، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، حق کے صحبت ان کو حاصل ہے، شان بیان کرتا ہے، اس پہ ناسبی کا فتویٰ لگ گیا کہ یہ اہل بیت کے خلاف ہے۔ اور اگر کوئی اہل بیت کی شان پورے جلسے میں اہل بیت کرتا رہتا ہے، اس پہ رافضی کا الزام لگ گیا۔ حالانکہ یہ الزام کفر کے مترادف ہے۔ کیا ہے؟ بولو، کفر کے، یعنی ایسا ہے جیسا آپ کسی کو کافر کہیں اگر اس کی ہم ٹیکنیکلی ریسرچ کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کفر دونوں میں سے ایک کی طرف لوٹتا ہے، یا تو وہ شخص جس کو تم نے کہا وہ کافر ہوگا، یا پھر تم مسلمان کو کافر کہہ کے وہ کفر تمہاری طرف لوٹے گا۔ یعنی اتنی سخت وعید ہے کسی کو ناسبی کہنا یا رافضی کہنا، اتنی سخت وعید ہے۔ آئیے میں اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جو رسالہ لکھا 10 عقیدے کے نام سے، وہ پبلش بھی ہوا، میں اس سے عبارت سناؤں گا آپ کو، ایک عبارت شان اہل بیت میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی، تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارے بڑوں کا سچا سچا کیسا عقیدہ تھا۔ اور آج ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں تو وہی عقیدہ ہمیں رکھنا پڑے گا۔ اب میں عبارت بیان کروں گا، اگر کہیں پہ تشریح کی ضرورت پڑی تو صرف اس کا معنی بیان کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، رہے امیر معاویہ، پہلے عشرہ مبشرہ کی شان کو بیان کیا۔ حضرت زبیر و طلحہ ان سے بھی افضل کے عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ زبیر و طلحہ وہ تھے جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھے جنگ جمل میں، اور حضرت علی کے خلاف جو جنگ ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے فرمایا زبیر و طلحہ یہ عام صحابہ سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے دنیا میں بشارت دی کہ جنتی، ان سے افضل۔ پھر فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی کون؟ حضرت زبیر، پھپھی زاد بھائی میرے آقا کے کزن ہیں حضرت زبیر، اور حواری، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سپر وقت جان نثاری۔ اب الفاظ دیکھیں، ہم کافی الفاظ اعلیٰ حضرت یوز کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ پھپھی زاد بھائی ہیں، اور حضرت طلحہ کون ہیں کہ عین جنگ کے وقت میں جب لوگ تیر مارنے لگے کفار، تو حضرت طلحہ آگے ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی حفاظت اور آپ کے جسم کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، اور اپنی جان کو آگے کر کے سارے تیر اپنی جان پہ لے لیے۔ اعلیٰ کیا لکھتے ہیں، اور یہ کہ چہرہ انور کی سپر وقت جان نثاری، کہ جہاں اپنی جان نثار کرنی تھی اس وقت میں یہ چہرہ انور کی حفاظت کرنے والے حضرت طلحہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، صحابی رسول ہیں، ایسے صحابی رسول، ان کے بارے میں اگر کوئی برا کہے، ان کے بارے میں کوئی غلیظ زبان استعمال کرے، اس کو یہ ہسٹری یاد نہیں کہ میرے آقا نے ان کے بارے میں الفاظ کیا کہے۔ آگے فرمایا رہے امیر معاویہ، رہے
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے، یعنی تمام صحابہ کے بعد صحابی کا جو درجہ ہے حضرت امیر معاویہ کا، تمام صحابہ کے بعد. اور حضرت مولا کے مقام رفیع شان منی تک تو ان سے دور دراز منزلیں ہیں جن میں ہزاروں ہزار رہوار برق کردار سبا رفتار تھک رہے ہیں اور قطع نہ کر سکے. اب میں اس کی شرح کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امیر معاویہ کا مولا علی سے اگر مقابلہ کریں گے تو کر نہیں سکتے، کیونکہ ان کی شان وراء الورا ہے. مولا علی کی شان وراء الورا. اور جو آپ نے عبارت فرمایا ہزاروں ہزار رہوار برق کردار، اگر ہم گھوڑے سوار لوگ دوڑائیں، ہزاروں ہزار سال دوڑتے رہیں اور ان کی رفتار کتنی ہو، برق رفتار، بجلی کی رفتار ہو 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، اتنی رفتار سے وہ بھاگیں، تب بھی مولا علی کی شان کو چھو بھی نہیں سکتے. یہ آپ کی شرح ہے. لیکن فوراً فرمایا مگر فضل صحبت یعنی صحابی کی فضیلت اس کو بھی دیکھو، وہ امیر معاویہ میں پائی جاتی ہے. مگر فضل صحبت صحابی کی فضیلت. پھر آگے فرمایا ہم تو بحمد اللہ سرکار اہل بیت کے غلامان خانہ زاد ہیں. یہ جملہ نوٹ کر لو میرے رضا رضا کے نعرے لگانے والوں. ہم تو بحمد اللہ سرکار اہل بیت کے غلامان خانہ زاد ہیں، یعنی سرکار اہل بیت اطہار کے گھر کے غلام ہیں. ہم گھر کے، آپ سے غلام تو دور رہا، گھر کے غلامان خانہ زاد ہیں. آگے فرمایا ہمیں معاویہ سے کیا رشتہ، ہمیں معاویہ سے کیا رشتہ. فوراً فرمایا کہ خدا نخواستہ ان کی حمایت بیجا کرے، یعنی ہمیں معاویہ سے کیا رشتہ کہ ان کی حمایت بیجا کرے. ہم بیجا حمایت معاویہ نہیں کرتے، ہم بیجا حمایت معاویہ نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو وہ اسی فضل صحبت کی وجہ سے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور ان کو مملکت کے امور امام حسن نے دیے ہیں. جس کو امام حسن نے اپنا اس معاملے میں رہنما جانا ہم ان کو مانتے ہیں، اور جس سے امام حسین نے اپنا رشتہ توڑ دیا اور بیعت تک نہ کی، اس یزید کو ہم فاسق و فاجر جانتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. حضرت امیر معاویہ کی فضل صحبت کی وجہ سے صحابی رسول کی وجہ سے ان کی شانیں بھی بیان کریں گے، ان کے نعرے بھی لگائیں گے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ اعلیٰ حضرت کی عین عبارت میں نے آپ کے رسالے سے سنائی. اللہ تعالیٰ عز و جل یہ بیان شان اہل بیت میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ عز و جل صحابہ کرام کا بھی ہمیں غلام بنائے. ان کی شانوں کے حوالے سے بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ اچھی اور خیر کی بات ہماری زبانوں سے کہلوائے.